بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوربٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ 3 خبریں ہیں، تینوں بڑی خبریں ہیں اور ایک ایک کر کے میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ ایک خبر یہ ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا سکتا ہے، یہ ایک تجویز ہے جو چل رہی ہے۔ پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں، 2 خبریں میں آپ کو پھر آگے جا کے بتاتا ہوں۔ پہلی خبر جو ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ والی۔ مریم نواز چونکہ ظاہر ہے اب اہل ہو گئی ہیں، پہلے نااہلی تھی، اب وہ بری ہو گئی ہیں اس کیس میں سے جس میں ان کو 7 سال کی قید ہوئی تھی، 20 ملین پاؤنڈ ان کو جرمانہ تھا، تو وہ سر اب ہو گئی ہیں اس سے آزاد بالکل، اور اب وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ اب جو اتنی بڑی لیڈر ہو، یعنی اتنی بڑی پارٹی کی لیڈر ہو، اور یہ نظر آ رہا ہو کہ چاچے دی حکومت ہے ابا بھی واپس آ رہے ہیں، اگلا جو دور ہے وہ نون لیگ کا ہوگا، تو پھر ادھر ادھر سے جو خوش آمدی ہوتے ہیں وہ سر مختلف قسم کی تجاویز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ میڈم نو اے ہونا چاہیے تھا، میڈم نو او ہونا چاہیے۔ میری جو چڑیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی سرکل میں، انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جناب مریم نواز کو یہ باقاعدہ طور پر ان کے جو کیا کہتے ہیں خوش آمدی قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کا نام تاریخ میں پہلی بار ہو جائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا تو خواہش ہے کہ میں وزیر خارجہ بنوں، اور میرا ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کا قد کاٹ وزیر خارجہ والا ہی ہے، وہ ان کو کم از کم وزیر خارجہ کے لیول پہ ہونا چاہیے۔ لیکن وہاں پر ایک شخصیت اس سرکل میں ایسی موجود تھی جس نے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جناب پہلی دفعہ کو خاتون جو ہے وہ ایسا عہدہ سنبھالے پاکستان کے اندر جو پہلے کسی نے نہ سنبھالا ہو، یعنی بینظیر بھٹو صاحبہ پہلی بار وزیر اعظم بن چکی، اب آپ وزیر اعظم بنے گی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی۔ اگر وزیر خارجہ کی بات کریں تو ہنا ربانی کھر صاحبہ جو ہیں وہ پہلے وزیر خارجہ رہ چکی ہیں۔ اچھا پھر کیا رہ جاتا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ جاتا ہے، تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں۔ اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا سر، یہ اس قسم کی باتوں کو پسند بڑا کرتے ہیں کہ اے میرا صحیح جڑا نا میرے دل دا جانی ہے، اے میرے حق دی گل کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ بڑا سنسیئر ہے۔ وہ تجویز ان کو اچھی لگی، اور اب مسلم لیگ نون کے سرکلز میں یہ بات ڈسکس ہونا شروع ہو گئی کہ مریم کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ 2 طرح کی آ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ایم پی ہونا ضروری ہے، اور ایم پی ہونے کے لیے سر کسی ایم پی کا ریزائن کرا کے ان کی جگہ پر ان کو ایم پی اے منتخب کروانا ضروری ہے۔ اس کے لیے 1.5-2 ماہ کا ٹائم ہے، اینا ٹائم پائن نہیں کا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کیا کیا جا سکتا ہے، وہ چونکہ خاتون ہے تو یہ عورت کارڈ کھیلتے ہوئے ان کو کسی ایک خاتون کو ریزائن کروانا ہے، اور اس کی جگہ پھر ان کا نام چلا جائے گا اور مریم نواز ایم پی بن جائے گی۔ 5 دنوں کا کام ہے، 7 دنوں کا کام ہے، لہٰذا یہ آسان راستہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ اختیار کیا جائے، اور جو خوش آمدی ہے وہ کہہ رہے جناب یہی راستہ اختیار کرے۔ اچھا پھر جناب وہ چونکہ آ جائے گی پنجاب اسمبلی کے اندر، تو پھر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب آرام سے بن سکتی ہیں۔ پھر کوئی قدر نہیں آئی نہیں کہ آپ اسپیشل سیٹ سے آئے ہوئے ہیں یا آپ انتخاب جیت کر آئے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی طرح ایم پی اے بنے گیا نا پائنے کی باری، تو پھر جو ایم پی ہوتا ہے وہی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ایوان میں الیکشن ہوتا ہے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس سارے معاملے سے 2 جو آرا پائی جا رہی ہے، وہ ایک آرا یہ پائی جا رہی ہے کہ چونکہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور ناکام رہا تجربہ، ان کی ایڈمنسٹریشن نہیں تھی، ان کے پاس وہ اس طرح کے لوگ اویلیبل نہیں تھے، یا وہ ایسی کیبنٹ نہیں تشکیل دے سکے جس سے پنجاب کے اندر چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا، تو وہ ایک ناکام وزیر اعلیٰ، لہٰذا انہوں گھر رہنا چاہیے اور ان کی جگہ پہ مریم نواز کو ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ جناب مریم صاحبہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی تو یہ جو نواز شریف صاحب ہیں جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ ان کے پیچھے ہوں گے اور ان کی ہدایت پر عمل کریں گی، تو لہٰذا یہ یقینی طور پہ کامیاب ہو جائے گی۔ اچھا اب اس کے جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگر مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تو یا اس طرح کی کوشش کی گئی تو پہلی بات تو ایک خارجی کی نئی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یعنی ظاہر ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی سے بات نہیں کرتے، میں آپ سے عرض کروں وہ بہت کم گو آدمی ہیں، لیکن وہ ان کے دل میں ایک چیز ضرور ہے کہ یار مجھے پراپر طریقے سے گارڈ نہیں کیا گیا، مجھے اس طریقے سے آگے بڑھنے نہیں دیا گیا
जिस तरीके से मैं चाहता था, और वो सब कुछ नहीं कर सका। फिर भी हमज़ा साहब ने अपने तौर पर दो बड़े काम किए थे। एक तो अद्वियात जो हैं उन्होंने फ्री कर दी थी सारे हॉस्पिटल्स के अंदर, और दूसरा जो काम किया था वो ये था कि 100 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त होगी। जो बंदा 100 यूनिट जिसका बिल आएगा वो सर पैसे पंजाब हुकूमत देगी। ये दो बड़े काम थे जो हमज़ा शहबाज ने किए थे। जाहिर है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, इसलिए कि उनकी हुकूमत चली गई। अब परवेज़ इलाही साहब बैठे हैं तो 100 यूनिट वाली कहानी तो गई मुक। बाकी जी ये अपना मुफ्त अद्वियात वाली वो भी एमरजेंसी की हद तक मुफ्त अद्वियात लभ रही हैं। बहर ये परवेज़ इलाही का एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामला है वो अलग रखते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये मामला हो जाएगा। दूसरा ये है कि देखिए ये वो वाला पंजाब नहीं है जब वज़ीर आला हुआ करते थे अपना नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब। अब चीज़ें बहुत डिफरेंट है। ये एक डिजिटल वर्ल्ड है और ये पाए ने साए नहीं आने देंगे। और दूसरी बात यह है कि मरीम साहबा को इससे पहले कोई तजर्बा ही नहीं है, यानी वो किसी जगह के ऊपर मुंतज़िम के तौर पे काम नहीं कर सकी। उन्हें नहीं पता कि डेवलपमेंट करवानी हो, कोई प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए PC1 कैसे मंजूर होता है। उन्हें नहीं पता कि चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती हैं। अच्छा, अब इस आर्गूमेंट का तोड़ जो खुशामदी हैं वो ये दे रहे हैं हजूर के हमज़ा नूं किहड़ा पता सी, पहले किहड़ा मुंतज़िम रहा। तो जवाब यह है कि सर अगर वो नहीं पता सी तो भाई नाकाम हो गए, घर भी तो बैठा है। तुसी मतलब मरीम नवाज जो आपकी स्टार हैं, जो मुस्लिम लीग नून का मुहम्मद हैं नवाज शरीफ के बाद, उनको आप पंजाब में लॉन्च करेंगे तो एक तो उनका सियासी कद छोटा करेंगे, और अगर वो सियासी कद फ़र्ज़ करे वो वज़ीर-ए-आला बन जाती हैं तो सर बहुत बड़ा स्टेक आ जाएगा नवाज शरीफ का। उनकी सारी तवज्जो सिर्फ पंजाब पर रह जाएगी। वो किसी सूरत भी फिर जो है वो उस तरफ नहीं जा सकेंगे। जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स होती है उस पर मरीम नवाज शरीफ साहबा का वो वाला सीन नहीं बनेगा। उनको अगेन उतना ही टाइम चाहिए होगा जितना उनके वालिद साहब को मिला चाहिए था कि वो नेशनल लीडर के तौर पे आते। यानी अगला इंतखाब हो, वो MNA बने, MNA बन के अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनती तो चलें कोई ऐसी वजारत लें। अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं और उनके मुकाबले पे दूसरा इत्तेहाद जो है वो जीत के आ जाता है तो वो फिर अब उसे लीडर बने। तो एक नवें सिरल तुसी चंगा भला बनया बनाया काम जो ना वो ख़राब करने जा रहे हो। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो खुशामदी हैं इन्होंने सर जी गल कान च पाती है ना मरीम दे, और मुझे ये लग रहा है कि वो इस तरफ आएंगी और इसी तरफ जो है वो अब चीज़ें आगे चलना शुरू हो जाएंगी। पता नहीं, मैंने जो दोनों आर्गूमेंट्स थे वो आपके सामने रख दिए हैं। मेरी राय में मरीम नवाज शरीफ साहबा को अपना कद छोटा नहीं करना चाहिए। उनको नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर अपना जो है ना वो ध्यान रखना चाहिए था, और पंजाब जो है उसके लिए चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा, अब पंजाब के अंदर तब्दीली जो है ना वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बिल्कुल सब कुछ वो कहते हैं कि जनाब तैयार पे है। जो मैंने आपसे कहा था दूसरी बड़ी खबर ये है कि 21 दिन हैं आने वाले और 21 सर धमाके हैं, धमाकेदार खबरें होंगी 21 दिन में। ये मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं। वो ऐसे कि जनाब वो कहते हैं कि एक तो आपको हम अभी बता देते हैं कि पंजाब में तब्दीली इन आने वाले 21 दिनों के अंदर हो जाएगी, और इसके लिए जो है एक किस्म की यूँ कह लें कि नून लीग के साथ इस्टेब्लिशमेंट का जो मामला तय पाया है वो ये है कि सर पंजाब तो बगैर साडा कख नहीं, तुसी पंजाब साडे तो खोया, अब हमें पंजाब वापस दिलवाए। इसलिए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं हम तो उनको वज़ीर-ए-आला बना रहे थे, उन्होंने जनाब वादा खिलाफी की, वो चले गए। अब वो चौधरी शुजात के साथ 6 MPs हैं, तो आप चौधरी परवेज़ इलाही के सर से हाथ उठाएं ताकि हम वहाँ पर तब्दीली लेके आएँ। देखिए मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की जमात कंसिडर होती है, और ये वैसे बदकिस्मती है फ्रैंकली, इसलिए कि जो इतनी बड़ी पार्टी हो, नवाज शरीफ 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म है और वो पंजाब से उसको क्लब कर दीजिए, बड़ी ज़्यादती की बात है। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर नारा लगा करता था किसी दौर में। अब प्रैक्टिकली पीपल्स पार्टी सिर्फ जो है वो सिंध तक महदूद होकर रह गई। यहाँ पर सैयद हसन मुर्तज़ा हैं या वो क्या कहते हैं रहीम यार खां से 2-3 सीटें हैं वो निकल आती हैं। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इनके साथ मैं समझता हूँ ज़्यादती है। इनको चाहिए कि ये दूसरे सूबों में, यानी वो सिंध से निकले पंजाब में आएँ, ये पंजाब से निकले सिंध में जाएँ। पार्टी जो होती है वो फेडरल लेवल की होनी चाहिए। ये जी निक्कियां मोटियां पार्टियां बन जाती हैं ना, ये पोलिटिकल सिस्टम के लिए मैं समझता हूँ बड़ी नुकसानदेह बात होती है। बहर ये पार्टियां का अपना भी जड़ा ना रूह या राजी रांझा जड़ा ना ऐसा ही रहा है कि जनाब वो पंजाब तक बैठी रही मरीम, वो भी सिंध का दौरा नहीं किया उन्हें, और बिलावल भी सिंध पंजाब च नहीं वड़ता पाया, या
زرداری صاحب بھی کئی بار کیا کہ پنجاب نہیں آئے تو لگتا ہے کہ ان کے درمیان کو معاہدہ ہے کہ پاجی تو سندھ نہیں آنا تو میں پنجاب نہیں آنا. تو اس کے نتیجے میں اوورآل پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جتنی کمزور ہوں گی سیاسی جماعتیں اتنا آسان ہوگا غیر جمہوری قوتوں کے لیے ان کو دبا لینا. اور آپ دیکھیں اسی طرح وہ دباتے چلے گئے ہیں, اور ایک پارٹی انہوں نے فیڈرل لیول پہ کھڑی کرنے کی کوشش کی, ظاہر ہے غیر جمہوری قوتوں نے, اور وہ عمران خان کی صورت میں, اور وہ پائنو جڑا نا موندڑے منہ جا پیا تجربہ, بلکہ گلے ہی پہ گیا انہوں نے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب 21 دنوں میں 21 ایسی خبریں ہوں گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پائن کرو کری جان گے. کوئی ایسا ممکن نہیں رہے گا کہ عمران خان کے لیے وہ جس پاسے منہ کرے گا نا ادھروں پائن کو زناٹے دار سمجھ گئے نا, وہ والا کام ہوئے گا, چاہے وہ عدالت کا دروازہ ہو سر, چاہے وہ قانون کا دروازہ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, کئی قسم کے پھٹ وجنا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کسے نال بھی بنا کے نہیں رکھی, بلکہ جنہوں نے جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی, انہوں نے پائن گلے لگے پے نے. لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ اب ان کے بس میں نہیں رہیں گی اور چیزیں بہت زیادہ خراب ہوں گی. اور یہ جو پرویز لائی کی تبدیلی ہے یہ بھی عمران خان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, کیونکہ اس سے ان کے پنجاب کے اندر پرویز لائی صرف نام کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ بابا صرف شوق پورا کر رہے ہیں, باقی تو تھلے جڑا سارا کچھ ہے وہ اسلم اقبال انجوائے کر رہے ہیں, محمود الرشید انجوائے کر رہے ہیں, اور جو ان کے وزراء ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. جو پرویز لائی صاحب ہے وہ تو پائن بس آرام کے نال جڑا نا کیا کہتے ہیں کبھی 11 2 چلے جاتے ہیں, اور کبھی وہ جناب محمد خان پٹی دے کہن دیتے کوئی اور کام کری جا رہے ہیں. اس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں, ان کے پاس کرنے کے لیے بزنس ایسا دکھائی نہیں دے رہا. اچھا, اب یہ میں آپ سے عرض کروں کہ پرویز لائی صاحب کے خلاف ایک پورے کا پورا محاذ آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اسٹیبلشڈ ہے, اور وہ کیا ہے, ایک خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ خبر جو ہے وہ سما ٹی وی نے دی تھی, اور خبر کے مطابق یہ ہے کہ چودھری موہن سلائی صاحب جو ہے نا ان کے اوپر 24 ارب روپے کا ایک سکینڈل ہے, اور اس پر ان پہ مقدمہ درج ہے FIA کے اندر. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک مقصود چپڑاسی کا آپ نے بہت ذکر سنا ہوگا. مقصود چپڑاسی صاحب جو تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ میرا خیال ہے کہ حمزہ شہباز کی مل میں چپڑاسی تھے, اور ان کے اکاؤنٹ سے کوئی پیسے نکل آئے تھے, یہ پتہ چلا تھا وہاں سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, تو ان کو بہت مشہور کر دیا PTI نے, اپنے چپڑاسی نے بھول گئے نے. یہ جو چپڑاسی ہیں ان کا نام ہے نواز چپڑاسی, اور سر ان کے جو اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ 24 ارب روپے کی ہوئی. کتنے کی؟ 24 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. اور یہ جو FIA نے چلان پیش کیا ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جناب یہاں پر ایک اور چپڑاسی ہے کیسر اقبال پٹی صاحب. یہ چپڑاسی صاحب جو ہے نا یہ باقاعدہ چپڑاسی ہیں, یعنی یہ پنجاب اسمبلی کے اندر چپڑاسی کی ملازمت کرتے ہیں, وہاں پر ان کی جو عہدہ ہے وہ چپڑاسی کا ہے, اور ان کے اکاؤنٹ سے بھی کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئے ہیں. یہ دونوں جو ہیں یہ پٹی ہیں, اور یہ محمد خان پٹی کے قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں. محمد خان پٹی کون ہے؟ محمد خان پٹی سر وہ آدمی ہیں جو کہ چودھری پرویز لائی کی آنکھ کا, ناک کا, کان کا تارا کہہ لے, وال کہہ لے, جو دل کرتا ہے کہہ لے, یعنی وہ چودھری پرویز لائی کے بلو آئیڈ ہے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ جناب اگر ایک بات چودھری موہن سلائی کہے جو ان کا بیٹا ہے, اور دوسری بات محمد خان پٹی کہے اس کے مخالف, تو پرویز لائی محمد خان پٹی کی بات مانیں گے, موہن سلائی کی بات نہیں مانیں گی. اتنا زیادہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ بٹرائی جوڑی والا کام ہے. اور یہ محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں ان کے یہ دونوں بتایا جاتا ہے بھتیجے ہیں یا کوئی قریبی رشتہ داری ان کی ہے. بہرحال اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو چلان جمع کروایا گیا اس کے مطابق 9000 سے زیادہ دستاویزات ہیں جو ان الزامات کو سپورٹ کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 100 سے زائد گواہ ہیں سر جو کہ موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر کہ جناب اسی پیسے جمع کرائے, پیسے ایسی ایتھو لیتے ایتھے جمع کرائے. وہ ساری گواہیاں جو ہیں وہ چودھری موہن سلائی کے خلاف جاتی دکھائی دیتی ہیں. لیکن ظاہر ہے ابھی کیس عدالت میں ہے, وہ چلے گا, پیشیاں پڑیں گیاں, اس تو بعد جو رزلٹ آئے گا پھر اپیل ہوگی, پھر جناب اس کے خلاف اپیل ہوگی. وہ سارا سلسلہ ایک لمبا پروسیجر ہے جو FIA کو چلانا پڑے گا, اور وہ چلا رہی ہے. فی الحال میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا تھا, ایکچولی یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آلریڈی ایک کیس بہت زیادہ
موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ جناب تہاڈا پتر اینا کرپٹ آدمی ہے اور وہ جو کرپٹ آدمی ہے تو وہی حکومت نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ بھائی گھر جاؤ۔ اور 6 MPs جو ہیں وہ آلریڈی چودھری شجاعت کے ساتھ رابطے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 7 ہو چکے ہیں اور وہاں سے ایک چینج آئے گا اور اس کے نتیجے میں چودھری پرویز لائی صاحب گھر جان گے۔ یہ جو سارا معاملہ ہے نا، اس کو اب یوں سمجھ لیں کہ جو بتانے والے بتا رہے ہیں، نون لیگ والے بھی گل کر رہے ہیں، خواجہ آصف نے بھی کی پائن، رانا مشہود پہلے رولا پا بیٹھا سی، اب خواجہ آصف کھل کے بات کر رہے ہیں، اور ادروائز جو دیگر ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پنجاب کے اندر حکومت لائے بغیر، یعنی پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت نہ ہو تو نواں الیکشن ہو جائے، اے نون لیگ نو کسی صورت وارچ نہیں۔ تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے یہی کہا کہ پا جی سانو ساڈا حق جڑا نا ایتھے رکھ، ساڈا پنجاب ہے سانو حوالے کر، یہ کہ تو 9-10 بندے والا بندہ جڑا تسی بنایا ہے اتنے وزیر اللہ، تو ہم سب سے بڑی پارٹی ہے لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے اور وہ ہمیں دیا جائے۔ اب وہ آنے والے 21 دنوں کے اندر سر یہ بھی کام ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان کے لیے ہر روز آئے روز ایک بری خبر جو ہے وہ ان کے لیے ان کی منتظر ہے، وہ ہر فرنٹ کے اوپر ہو سکتی ہے۔ میں اس لیے تفصیل نہیں بتا رہا کیونکہ کچھ معاملات عدالت کے اندر چل رہے ہیں، تو عدالتوں کے حوالے سے جو بات کرنا کہ جناب انج ہو جائے گا، یہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آ سکتا تھا۔ پائے نے میں بڑا ڈرنا ہے اس گل تو، میں اس طرف نہیں جا سکتا، لیکن پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر اور دیگر جو ان کے فائنانشیل فرنٹس ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور پائن جڑے نے چونکہ ہر قسم دی ریڈ لائن کراس کر بیٹھے ہیں، لہٰذا آڈیوز بھی آ سکتی ہیں، وہ جی 2 منٹ 18 سیکنڈ والی ویڈیوز نے وہ بھی آ سکتی ہیں، بہت کچھ ہے ان کے خلاف آنے کے لیے، اور وہ سارا کچھ اب آنے والے 21 دنوں میں آئے گا۔ بتانے والے یہ بتا رہے ہیں، میرے پاس جتنی انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ تک ایمانداری سے پہنچا دیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔